لاہور اپنے سنگ و خشت میں کم و بیش 1000 سال کی تاریخ، مغلیہ عہد کی عظیم الشان عمارتوں کا مرکب اور اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے بے شمار رنگ سمیٹے آج بھی اپنی جمالیات اور تزئین و آرائش میں اپنی مثال آپ ہے۔ محلات، باغات، خوابگاہیں، عجائب خانے، دنیا کا سب سے بڑا آئینہ محل اور دیوار مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی ایک مکمل داستان اپنی آغوش میں لیے تقریباً 50 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا صدیوں پرانا یہ شاہی قلعہ عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ سے دریائے راوی کے کنارے بسنے والا پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ تاریخی شہر لاہور آج بھی ثقافت اور سیاحت کا مرکز ہے۔ لاہور شہر کو زینت بخشنے والا صدیوں پرانا یہ قلعہ شہر کے شمال میں اندرون لاہور اور عالی شان بادشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ہندو آباد تھے، جس کا ثبوت قلعہ لاہور میں موجود لوح کا یہ مندر ہے۔ تاریخ کی کتابوں اور قلعہ لاہور میں کھدائی سے ایسے شواہد ملتے ہیں کہ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے بھی یہ قلعہ اور شہر صدیوں پرانی مغل دور حکومت میں لاہور کو تاریخی اہمیت حاصل ہوئی جب مغل بادشاہوں نے اس خوبصورت قدیمی شہر کو فن تعمیر اور بادشاہت کے لیے دہلی اور آگرہ سے زیادہ اہمیت بخشی اور قلعہ لاہور میں ایسی شاندار عمارات تعمیر کروائیں جو کہ فن تعمیر میں نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے لیے عمدہ شاہکار کا آج بھی ایک نمونہ ہے۔ قلعہ لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کی بنیاد رکھنے والے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی سلطنت کو شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں سے بچانے کے لیے پہلی بار پختہ اینٹوں سے قلعہ لاہور کو تعمیر کروایا۔ اکبر کی تعمیر کردہ عمارات میں دولت خانہ خاص و عام، جروکا درشن اور اکبری دروازہ شامل ہیں۔ مشرق کی طرف کھلنے والا یہ دروازہ مستی دروازہ یا مسجدی دروازہ بھی کہلاتا ہے۔ پرشکو اور بے پناہ مضبوطی کے حامل قلعہ لاہور کے اکبری دروازہ نے ماضی میں بہت سی جنگوں کا بھی سامنا کیا۔ عہد اکبری کے عظیم فنکاروں کا یہ ملکہ نور جہاں سے محبت اور اپنی زنجیر عدل کے لیے معروف شہنشاہ جہانگیر نے قلعہ لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کو جاری رکھا۔ اکبری عہد میں شروع کیے جانے والے احاطہ جہانگیری کو ایرانی باغ فردوس کی طرز پر تشکیل دیا گیا۔ احاطے کے درمیان میں شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ موجود ہے، جسے بڑی خوابگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس احاطے کا طرز تعمیر دوسرے مغل احاطوں سے مختلف ہے، جس کے باغیچوں اور فواروں کو منفرد انداز اپناتے ہوئے ضابطہ کے مطابق ترتیب دینے کی پابندی کی گئی ہے۔ اس احاطہ کے مشرقی اور مغربی جانب دالانوں کی قطاریں ہیں، جن میں سنگ سرخ کا استعمال نمایاں ہے۔ خوبصورت نقاشی سے مزین ستون اور جانوروں کی شکلوں کے قوسین موجود ہیں۔ جو ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ 450 میٹر لمبی اور 17 میٹر اونچی یہ دیوار مصوری 400 سال پہلے مغل بادشاہ جہانگیر نے شروع کروائی۔ یہ دیوار جہانگیر کے مصوری سے شدید لگاؤ کا آج بھی جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اسے گلیز ٹائلوں، موزیک اور فریسکوز سے سجایا گیا۔ اس دیوار پر مزین کیے گئے بیشتر مناظر
مغلیہ دربار کے معمولات اس عہد کے کھیلوں اور فراغت کے مشاغل پر مبنی ہے۔ پکچر وال جی میں اس کو ایک نمونہ سمجھتا ہوں دنیا میں۔ موسمی اثرات کے باعث یہ دیوار خستہ حالی کا شکار رہی۔ چند سال پہلے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے 3D اسکینر استعمال کرتے ہوئے اس دیوار کا تفصیلی جائزہ لیا، جس کی روشنی میں اس کی بحالی کی کوششیں آج بھی جاری ہیں۔ ہم نے اس کو اب شاہ جہاں نے حکومت سنبھالتے ہی قلعہ لاہور میں عالی شان عمارتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے دیوان عام کو 40 ستونوں پر مشتمل ایرانی طرز پر تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ یہ دیوان عام کی عمارت مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 16ویں صدی میں اپنی رعایا سے ملاقات کے لیے بنوائی۔ دیوان خاص کی یہ دلکش عمارت بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروائی۔ سنگ مرمر کا یہ شاہکار حکومتی مہمانوں کی بادشاہ سے ملاقات کے لیے بنوایا گیا۔ انگریز دور حکومت میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنگ مرمر کا استعمال شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کردہ عمارات میں نمایاں ہے۔ شاہجہاں پائیں باغ سے منسوب اس احاطے کو شہنشاہ شاہ جہاں کا ہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باغ صرف شاہی ہن کی خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ 400 سال پہلے کے آثار ہم آج بھی یہاں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہن میں موجود شاہی حمام ترک فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی ملکہ ممتاز محل کے لیے الگ محل بنوانے کا حکم دیا، جسے شاہ برج کا نام دیا گیا۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی شیش محل کی یہ عمارت مغل طرز تعمیر کی سب سے منفرد اور نمایاں عمارت ہے، جس کے محرابوں کے اندر ان گنت آئینوں سے آراستہ دیواریں اور چھتیں ہیں۔ شیش محل تو جی ہمارا دنیا کا میں سمجھتا ہوں عالیشان عمارت کو آج بھی بے مثال اور قلعہ لاہور کی سب سے منفرد عمارت تصور کیا جاتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنی اس عمارت میں دیواروں کی تزئین و آرائش فریسکوز سے کی گئی اور پیٹرا ڈیورا کا استعمال کیا گیا۔ سکھ دور حکومت میں شیش محل مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پسندیدہ عمارت تھی، جس نے شیش محل کی چھت پر ایک حرم بھی تعمیر کروایا۔ یہ نازک اور حیرت انگیز کام مغل عظمت کا عکاس اور لاہور کے شاہی قلعے کا سب سے منفرد اور ممتاز حصہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت میں فن تعمیر کا بادشاہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت آئینہ محل سیاحوں کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز ہے۔ شیش محل کے احاطہ میں موجود گول ڈھلوان چھت والا یہ بے نظیر نولکھا ایوان قلعہ لاہور کی ایک خوبصورت اور نایاب عمارت ہے۔ دور قدیم میں قیمتی پتھروں سے مزین یہ نولکھا ایوان 9 لاکھ کی خطیر رقم سے تعمیر ہوا، اسی لیے اسے نولکھا ایوان کہا جاتا ہے۔ سکھ دور حکومت میں اس کی چھت کو تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ایک شاہ برج اور شیش محل کے نیچے واقع یہ عمارت پری محل ہے، جسے سمر پیلس بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہانی دور میں تعمیر کردہ اس عمارت کو موسم گرما کے ایام گزارنے کے لیے ایک خاص طریقے سے تعمیر کیا گیا۔ اسے ایک مؤثر ہواداری نظام کے ذریعے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا، جو ٹھنڈی ہوا کو محل میں داخل کرتا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے قلعہ لاہور کے اندر موتیوں سے آراستہ سنگ مرمر سے بنی یہ خوبصورت مسجد تعمیر کروائی، جسے موتی مسجد کا نام دیا گیا۔ محرابوں والے صحن، گنبدوں اور نفیس مرصع کاری کے سبب
ये मस्जिद फन तामीर का नादिर नमूना है। शाहजहां के बाद तामीरात में सबसे कम दिलचस्पी लेने वाले मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने कलाए लाहौर की जमालियात में इजाफा करते हुए शानदार आलमगीरी दरवाज़ा तामीर कराया, जिसे आज भी शहर लाहौर की शनाख्त और मुगल तर्ज तामीर की जिंदा मिसाल तस्वुर किया जाता है। हुजूरी बाग और शाही मस्जिद इस आलमगीरी दरवाजे के ऐन सामने वाक़ई है। मुगलिया दौर हुकूमत के ज़वाल के बाद कलाए लाहौर और शहर सिखों के कब्जे में आ गए। 17वीं सदी में सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह ने कलाए लाहौर को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। नाग टेम्पल की तामीर सिख दौर में की गई, जिसकी बैरूनी दीवारों पर फ्रेस्को पेंटिंग के आसार आज भी देखे जा सकते हैं। खड़क सिंह की हवेली और सहदारी झरोका की तामीर भी सिख दौर हुकूमत में की गई। हाल ही में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने रानी जिंदा की हवेली के ऐन सामने महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा भी नस्ब किया है, जो सियाहों की खास दिलचस्पी का बायस है। सिखों ने भी इस किले के अंदर यह है कि इसको एक बतौर रहाइश इस्तेमाल किया। सिख दौर हुकूमत के बाद कलाए लाहौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद अंग्रेज़ों ने कलाए लाहौर को फौजी और दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। 1928 में बरतानवी हुकूमत ने कलाए लाहौर को महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिया, जिसके बाद इसकी तारीखी और सकाफती अहमियत के पेश नज़र इसकी बहाली के काम का आगाज़ कर दिया गया। इमारत के साथ साथ किले में मौजूद नादिर अशिया का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी था। मुख्तलिफ़ किस्म के नवादिरात, हथियार और दीगर सकाफती आसार शाही किले में मौजूद अजायब खाने में महफूज है और सियाहों की ख़ास दिलचस्पी का बायस है। पाकिस्तानियों के इस विरसा को यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है। सदियां गुजरने के बाद भी इसका फन तामीर, तज़ीन व आराइश और तारीख आज भी जिंदा है। मुगलों की अजमत का आकाश ये कला सियाहों की खास दिलचस्पी का बायस है। साकलाए लाहौर में मौजूद है। सदियों पुराने इस अजीम शान फन तामीर और आलमी वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती और इनफरादी सतह पर ऐसे इक़दाम उठाए जाएं कि जिससे इस कदीमी विरसा को हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमेशा कायम रखा जा सके। अंधेरे में जगमगाता शहर लाहौर को 4 चांद लगाए और सहर तारी कर देने वाला कलाए लाहौर हमारे आबाओ अजदाद के जाहो जलाल की आज भी एक रोशन मिसाल है। किसी कौम के विरसे की अक्कासी को दरअसल इसकी रूह का आईना समझा जाता है। हिस्ट्री बाय नाइट वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की एक ऐसी काविश है जो काबिल सताइश है। सियाहों की दिलचस्पी के लिए 400 साल पहले की शानदार तारीख, सकाफत, मुगलिया अहद के जाहो जलाल को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता है। रंगीले रिक्शों पर कलाए लाहौर की सैर और बादशाह के महल में हाजिरी सियाहों की खास दिलचस्पी का बायस है। कलाए लाहौर और शीश महल का ये दिल फरेब और दिलकश मंजर हमारे मुसलमान हुक्मरानों की मीरास, हमारा फ़ख्र, हमारा आलमी विरसा और जीतती जागती सकाफत है।
है